عزاداری کا آپ صرف مجلس کی نگاہ سے آپ نہ دیکھیں، بلکہ ایک مدرسے کی نگاہ سے، کلاس درس کی نگاہ سے آپ دیکھیں۔ یقیناً آپ آئے ہیں کچھ صرف سننے کے لیے نہیں، بلکہ کچھ سیکھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے۔ پھر جو درس آپ نے سیکھا ہے، یاد کیا ہے، اس کو اپنی زندگی میں جامع عمل پہنانے کے لیے، اس نیت سے انشاءاللہ آپ بیٹیاں بہنیں ہماری شرکت کرو تو انشاءاللہ العزیز یہ مجالس، یہ عزاداری اس طرح سے آپ کی حاضری انشاءاللہ العزیز دنیا آخرت دونوں میں ہر طرح سے آپ کے لیے مفید ہوگا۔ آپ سب کی سلامتی کے لیے مرتبہ آواز بلند صلوات۔ اس موضوع کو انشاءاللہ آپ توجہ کے ساتھ سنیے کہ موضوع ہے اس مجلس سے خمسہ مجالس کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مقصد امام حسین کی تکمیل میں، مقصد امام حسین کی تکمیل میں شریکت الحسین کا کردار ہے۔ شریکت الحسین یعنی حضرت زینب، اس کو دوسرے الفاظ میں آپ کہیں امام حسین علیہ السلام کا جو مقصد تھا، اس مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے کیا کردار پیش کیا۔ کربلا میں جناب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ثانیہ زہرا بھی تھی، کربلا تک بھی تھی، اور کربلا کے بعد بھی آپ رہی ہے۔ تو آپ نے امام علیہ السلام کے ساتھ، امام کا جو مقصد تھا، اس مقصد کو پورا کرنے میں آپ نے کیا کردار ادا کیا، کیا رول آپ نے پلے کیا۔ تو موضوع کیا ہوا؟ مقصد امام حسین کی تکمیل میں، مقصد امام حسین کی تکمیل میں حضرت زینب کا کردار۔ ٹھیک ہے، مثلا فرض کریں مثال دیتا ہوں، ایک باپ ہے، وہ ایک گھر بناتا ہے، گھر بناتے بناتے مکمل ہونے سے پہلے، کمپلیٹ ہونے سے پہلے باپ کا انتقال ہوتا ہے۔ 50% کام ہوا تھا، 50% کام رہ جاتا ہے، ایسے میں باپ کا انتقال ہوتا ہے۔ تو باپ چاہتا تھا کہ گھر بن جائے، بننے سے پہلے باپ کا انتقال ہو گیا۔ تو باپ کا جو مقصد ہے گھر بنانا، اس مقصد کو کون آ کر پورا کرتا ہے؟ معمولاً ہمارے معاشرے میں باپ کے مقصد کو کون پورا کرتا ہے؟ جو اس کے چاہنے والے ہیں، اولاد ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، جو وارث ہے، وارث آ کر چاہے بیٹے کی شکل میں ہو، چاہے بیٹی کی شکل میں ہو، وہ وارث آ کر باپ کے اس مقصد کو جو ادھورا رہ گیا ہے پورا کرتا ہے۔ تو اس وقت ہم اس وارث کو کہیں گے، بیٹے کو، بیٹی کو ہم کہیں گے کہ اس نے مقصد باپ کے مقصد کو پورا کیا، پائے تکمیل تک پہنچایا۔ جس مقصد کے لیے مولا امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تھا، اس مقصد کو پورا کرنے میں ثانی زہرا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے کیا کردار پیش کیا۔ میری کوشش یہی رہے گی اور ہوگی کہ میں آسان الفاظ میں یہ تعلیم آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ پہلے موضوع واضح ہو جائے۔ اچھا، تو
تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ چاہتی تھی کہ امام حسین کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو، اس کو پورا کرے۔ ابھی دیکھنا یہ ہے کہ امام حسین کا کیا مقصد تھا؟ گھر چھوڑ کر، مدینہ چھوڑ کر، روضہ رسول اللہ چھوڑ کر، قبر جناب زہرا چھوڑ کر باہر نکلنے کا، اہل بیت کے ساتھ کربلا آنے کا مولا کا کیا مقصد ہے؟ کوئی بڑا مقصد ہونا چاہیے۔ جب ہمارے گھر سے کوئی بیٹا باہر چلا جاتا ہے، باہر ملک چلا جاتا ہے، تو کوئی مقصد ہے۔ شہر سے جب باہر جاتا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے۔ پڑھنے کے لیے جاتا ہے، کاروبار کے لیے جاتا ہے، نوکری کرنے کے لیے جاتا ہے، کوئی مقصد ہے۔ مولا امام حسین فیملی کے ساتھ آپ مدینہ چھوڑتے ہیں، اس کا بھی تو کوئی مقصد ہونا چاہیے، کیوں آپ نے مدینہ چھوڑا؟ سادہ الفاظ میں یوں عرض کروں کہ امام حسین کا جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا، اسلام کو آپ بچانا چاہتے تھے، اسلام کو، اسلام کی آپ حفاظت کرنا چاہتے تھے، امت اسلامی کو آپ بیدار کرنا، باشعور بنانا چاہتے تھے۔ ایک باپ کا مقصد گھر بنانا ہے، ایک باپ کا مقصد بیٹے کو تعلیم دلانا ہے، ایک باپ کا مقصد بیٹے کو نوکری پر لگانا ہے، لیکن امام حسین کا مقصد گھر بنانا نہیں تھا، اولاد کو بڑا کرنا نہیں تھا، تعلیم دلا کر نوکری پر لگانا نہیں تھا، بلکہ بڑے لوگوں کا جو مقصد ہوتا ہے وہ بھی بڑا ہوتا ہے، وہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ امام کا مقصد اسلام کے اس گھر کو بچانا تھا، اسلام کو قائم رکھنا تھا، باقی رکھنا تھا، اسلام کی حفاظت آپ کرنا چاہتے تھے۔ بس امام کا ہم و غم اسلام ہے، دین ہے، اسلام کا یہ گھر ہے، اسلام کا یہ درخت ہے، اس کو امام حسین علیہ السلام بچانا چاہتے تھے، یہ امام کا مقصد ہے۔ سوال اسلام کے ساتھ کیا ہو رہا تھا کہ بچانے کی ضرورت پڑے؟ اسلام پر کون سا حملہ ہو رہا تھا کہ بچانے کی ضرورت پڑے؟ اسلام کی اس عمارت کو کون گرا رہا تھا کہ بچانے کی ضرورت پڑے؟ اسلام کی اس درخت کو کون آگ لگا کر جلا رہا تھا کہ بچانے کی ضرورت پڑے؟ اسلام کس طرح سے تشنہ تھا، پیاسا تھا کہ سیراب کرنے کی ضرورت پڑے؟ دیکھیں، امام چاہتے ہیں کہ اسلام باقی رہے، اسلام کو بچانے کے لیے اسلام کے ساتھ کیا ہو رہا تھا کہ بچانے کی ضرورت پڑے؟ ذرا غور کریں، اس سلسلے میں کچھ نکات ہے کہ اسلام کے ساتھ یہ ہو رہا تھا، یہ ہو رہا تھا، یہ ہو رہا تھا، یہ ہو رہا تھا، جس کے نتیجے میں اسلام مکمل طور پر ختم ہونے کو تیار تھا، عمارت گرنے کو تیار تھا، درخت کو آگ جلنے کے لیے، درخت بالکل جل کر گرنے کے لیے تیار تھا، اسلام قابض روح ہونے کے لیے تیار تھا، لذا اسلام کو بچانے کے لیے مولا نے قیام کیا۔ دیکھیں، دوبارہ دوہرا رہا ہوں، مولا کا مقصد کیا تھا؟ اسلام کو بچانا، ٹھیک ہے، اسلام کو بچانا۔ میں بار بار یہاں پر روک کر اس جملے کی طرف تاکید کر رہا ہوں۔ دیکھیں، ابھی آپ جو عزاداران یہاں پر تشریف فرما ہے، ان سے میں یہ کہوں کہ آپ کی کوئی حاجت ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، مثلا میں کہوں کہ آپ کی جو حاجت ہے وہ مجھے لکھ کے دے دے،
میں دعا کروں گا۔ ہر ایک اپنی اپنی حاجتوں کو لکھ کر دے دے، میں دعا کروں گا تو آپ کی طرف سے ایسے ہی سنیں۔ اگر آپ خواہران سے، مدران سے، بیٹیوں سے میں یہ کہوں کہ لکھ کے دے دیں مجھے، تو میرے پاس جو حاجتیں جو آ سکتی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مریض ہے شفایابی کے لیے دعا کریں، مریض اولاد کی صحت سلامتی کے لیے دعا کریں، مسافرین سفر میں ہے، سفر بے خطر ہونے کے لیے دعا کریں، نوکری کی جستجو میں ہے، نوکری کے لیے دعا کریں، انٹرویو دینے کے لیے ہم نے جانا ہے، اس میں کامیابی کے لیے دعا کریں، امتحان میں کامیابی کے لیے دعا کریں، اولاد کے لیے دعا کریں، قرض ہے دعا کریں، یہی چیزیں ہیں۔ لیکن ہماری چاہتیں بس یہی ہے، اس کے علاوہ ہماری کوئی چاہت نہیں ہے۔ ایک چاہت امام حسین کی ہے، اگر امام حسین سے کہا جائے یا حسین آپ بھی بتا دیجئے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کے بیٹے مریض ہے کہ ہم دعا کریں، نوکری چاہیے کہ ہم دعا کریں، باہر جانا ہے کہ ہم دعا کریں، مقروض ہے کہ ہم دعا کریں، آپ کیا چاہتے ہیں یا حسین؟ تو جو جملہ مولا کی طرف سے پرچی پر لکھ کر آئے گا وہ صرف ایک چیز سے مولا یہ فرماتے ہیں کہ اے ہمارے چاہنے والے، میں فقط یہ چاہتا ہوں کہ وہ اسلام جس کی خاطر میرے نانا نے اتنی ساری قربانی دی ہے، میرے بابا نے اتنی ساری قربانی دی ہے، میری ماں زہرا نے اتنی ساری قربانی دی ہے، اس اسلام کو میں بچانا چاہتا ہوں۔ بس میرے لیے اس وقت اولاد کی جگہ اسلام ہے، نوکری کی جگہ اسلام ہے، صحت یابی کی جگہ، تندرستی کی جگہ اسلام ہے، یعنی باقی ساری حاجتیں ایک طرف، اسلام ایک طرف۔ مولا حسین کی چاہت اولاد کی نسبت میں نہیں ہے، مریضی کی نسبت میں نہیں ہے، تندرستی کی نسبت میں نہیں ہے، نوکری کی نسبت میں نہیں ہے، مستقبل روشن ہونے کے حوالے سے اولاد کی وہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ مولا صرف اور صرف اسلام کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ بس اسلام باقی رہے، اسلام بچ جائے، اسلام نہ گرے، اسلام کو آگ نہ لگے، اسلام کی جان بدن محفوظ رہے۔ اسلام کو باقی رکھنے کے لیے اولاد سے ہاتھ اٹھاؤں گا، ناموس سے ہاتھ اٹھاؤں گا، مال سے ہاتھ اٹھاؤں گا، جان سے ہاتھ اٹھاؤں گا، صحت سے ہاتھ اٹھاؤں گا، تندرستی سے ہاتھ اٹھاؤں گا، مدینے سے ہاتھ اٹھاؤں گا، روضہ رسول اللہ سے ہاتھ اٹھاؤں گا، قبر زہرا سے ہاتھ اٹھاؤں گا، بس حسین کی نگاہ میں اسلام باقی رہے۔ تو حسین کی چاہت اور ہماری چاہت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ حسین کا مقصد اسلام ہے، حسین اسلام چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو چاہتے ہیں، ہمیں نوکری چاہیے، اولاد چاہیے، تندرستی چاہیے، گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، مستقبل چاہیے۔ حسین کو یہ چیزیں اس وقت چاہیے جب پہلے نمبر پر اسلام باقی رہے، اسلام محفوظ رہے، اس کے بعد اسلام کے سائے میں حسین کو اولاد چاہیے، ناموس چاہیے، مال چاہیے، جان چاہیے، روضہ رسول اللہ چاہیے،
قبر اما زہرا چاہیے، تو حسین علیہ السلام اسلام کو بچانا چاہتے ہیں، یہ حسین کا مقصد ہے۔ اسلام کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ اسلام کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ اسلام کے ساتھ جو ہو رہا تھا، ایک پہلا یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جب مدینے میں آپ سے کہا گیا کہ آ جائے اور یزید کے ہاتھوں آپ بیعت کریں، تو اس وقت آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامت براع مثل یزید۔ جب کوئی مرتا ہے تو یہ کلمہ ادا کرتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو کہا جاتا ہے کلمہ استرجاع۔ جب یزید کے ہاتھوں بیعت کے لیے جب امام سے مطالبہ کیا گیا، تو امام سمجھ گئے کہ اسلام کو کہاں تک پہنچایا گیا ہے، اسلام کی حالت کیا ہے۔ امام کی نگاہ میں اسلام اس انسان کی طرح ہو چکا تھا جو مرنے کے لیے تیار تھا بلکہ مر چکا تھا۔ جب انسان کو مرنے کی خبر پہنچتی ہے تو انا للہ و انا الیہ پڑھتا ہے۔ اسی طرح سے امام کی نگاہ میں جب امام کو پتہ چلا کہ اسلام کا خلیفہ لوگوں نے یزید کو بنایا ہے، تو سمجھ لینا کہ وہ اسلام مر چکا ہے۔ وعلی الاسلام السلام۔ اور جب کوئی چیز مر جائے، کوئی شخص مر جائے، تو ایک تو انا للہ پڑھا جاتا ہے، دوسری چیز جو پڑھی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ فاتحہ ہے۔ مردے کے لیے، مرنے والے کے لیے، جو فوت ہوتے ہیں، ان کے لیے ہم فاتحہ پڑھتے ہیں۔ وعلی الاسلام السلام کا مطلب یعنی فاتحہ پڑھنا چاہیے، کس پر؟ اسلام پر۔ اسلام مر چکا ہے، اسلام قبض روح ہو چکا ہے، اسلام کے بدن میں جان نہیں ہے، اسلام کے اس درخت کو آگ لگ چکی ہے، اسلام کی یہ عمارت گر چکی ہے، اسلام قبض روح ہو چکا ہے۔ تو ایسے میں انا للہ کہنے کی ضرورت ہے، وعلی الاسلام السلام فاتحہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اذ قد بلیت الامت براع مثل یزید۔ میں یہ مثال آپ کی خدمت میں آپ مائنڈ نہ کریں، اس مثال کو میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ ایک واقعیت ہے، ماں کی دو قسمیں ہیں، ایک سوتیلی ماں ہے، ایک حقیقی ماں ہے۔ سوتیلی ماں اور حقیقی ماں۔ اولاد سے ان دونوں ماؤں میں سے کس ماں کی محبت خلوص پر مشتمل ہوگی؟ کس ماں کی محبت حقیقی ہوگی؟ کون سی ماں اولاد کی نسبت میں مخلص ہوگی؟ جو حقیقی ماں ہے وہ خود سے زیادہ اولاد کو چاہتی ہے، خود سے زیادہ اولاد کو چاہتی ہے۔ ایسے میں خدا نہ کرے یہ ماں مر جائے اور یہ اولاد اس ماں کے ہاتھ پہنچے جو ستیلی ہو، اور وہ بھی اس طرح کی ستیلی جو اس ماں کے ساتھ اس کی دشمنی چل رہی ہو۔ یعنی وہ جو ستیلی ماں ہے، اس ماں کی نسبت میں وہ دشمن ہے، 100% کی دشمنی ہے ان دونوں کے درمیان۔ تو ایسے میں ایک طرف سے سوتیلی ماں، دوسری طرف سے دشمن ہے، دشمنی بھی حد سے زیادہ ہے، تو یہ بچے جو حقیقی ماں ہے اس کے ہاتھ سے نکل کر سوتیلی ماں کے ہاتھ اگر آ جائے تو ان بچوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان بچوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ جو حشر ان بچوں کے ساتھ ہوگا، جو سلوک ان بچوں کے ساتھ ہوگا، جو رویہ ان بچوں کے ساتھ ہوگا،
بالکل اسلام کے ساتھ وہی رویہ ہو رہا تھا، وہی سلوک ہو رہا تھا۔ ایک طرف مولا حسین جانشین پیغمبر کے طور پر اسلام کی نسبت میں دلسوز ہیں، مخلص ہیں، شفیق ہیں، والدین کی طرح، ایک ماں کی طرح ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے تاکہ اسلام کو بچائے۔ اور دوسری طرف سے یہ اسلام کس کے ہاتھ میں پہنچ گیا؟ کس کے ہاتھ میں پہنچایا گیا؟ اس یزید کے ہاتھ میں پہنچایا گیا، اس کو خلیفہ بنایا گیا جو سوتیلی ماں سے کہیں زیادہ اولاد کی نسبت میں اس کی دشمنی ہے، اس ماں کی نسبت میں اس کی دشمنی ہے۔ تو اسلام کی نسبت میں یزید کی اتنی ساری دشمنی، مولا حسین کی نسبت میں یزید کی اتنی ساری دشمنی، اس طرح کا انسان ہو اور اس کے ہاتھ میں جب اسلام آ جائے تو اس شخص کا رویہ، اس کا سلوک اسلام کے ساتھ کیسا ہوگا؟ اِذْ قَدْ بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَاعٍ مِثْلِ یزید۔ اچھا، یزید کیسا انسان ہے؟ اس کو لوگوں نے خلیفہ بنایا، جس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس مثال پر بھی آپ ذرا غور کریں۔ باپ بیٹے کو وہی دے گا جو باپ کے پاس ہو، یا کچھ اور دے گا؟ اگر فرض کرو خدا نخواستہ باپ کے پاس علم نہیں ہے تو باپ کیسے علم دے دے بیٹے کو، بچے کو؟ نہیں دے سکتا، چونکہ ہے ہی نہیں۔ باپ کے پاس اگر مال نہ ہو تو بیٹے کو مال کیسے دے دے؟ نہیں دے سکتا۔ باپ کے پاس اگر مثلا گھر نہ ہو تو بیٹے کو گھر کیسے دے دے؟ نہیں دے سکتا۔ باپ وہی دے سکتا ہے جو خود کے پاس ہو، خود کے پاس ہو۔ اسلام کو مولا حسین کیا دے سکتا ہے؟ اسلام کو یزید کیا دے سکتا ہے؟ ابھی اسلام یزید کے ہاتھوں میں آ گیا ہے، مسلمانوں کا خلیفہ یزید بن گیا ہے۔ یزید وہی دے گا جو خود کے پاس ہے، مولا حسین کی طرف سے وہی ملے گا جو مولا حسین کے پاس ہے۔ مولا حسین کے پاس کیا ہے؟ نبوت کا سلسلہ ہے، رسالت کا سلسلہ ہے، امامت کا سلسلہ ہے، طہارت کا سلسلہ ہے، عصمت کا سلسلہ ہے، علم کا سلسلہ ہے، تربیت کا سلسلہ ہے، عصمت کا سلسلہ ہے۔ جب لوگ امام کے ساتھ رہے، جب مسلمان امام کے ساتھ رہے، جو امام حسین کے پاس ہوگا وہی لوگوں کو ملے گا۔ قرآن کی تعلیم ملے گی، تربیت ملے گی، کردار کے اصول ملیں گے، کردار کے دروس ملیں گے، وحی سے متعلق باتیں، رسالت سے متعلق باتیں، نبوت سے متعلق باتیں، یہ ساری۔ لیکن اگر اسلام یزید کے پاس آ جائے، مسلمان یزید کے پاس آ جائے، تو یزید وہی دے گا جو اس کے پاس ہے۔ یزید کے پاس کیا ہے؟ مولا نے فرمایا یزید رجل فاسق، یزید فاسق ہے، یزید قاتل ہے، دو، یزید شرابی ہے، یزید معلن الفسق ہے، معلن الفسق۔ فسق کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کرنے والا، گناہ کبیرہ انجام دینے والا، اس کی نگاہ میں گناہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جب انسان فاسق بنتا ہے تو وہ ہر طرح کا گناہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ معصوم وہ ہے جو بے گناہ ہے، معصوم یعنی بے گناہ، فاسق یعنی گناہگار۔ مولا حسین بے گناہ ہے، انسانوں کو بھی بے گناہ بنانا چاہتا ہے۔ یزید گنہگار ہے، تو جو لوگ جس کا تعلق یزید کے ساتھ ہوگا، یزید انہیں بھی گنہگار بنانا چاہتا ہے۔ یزید فاسق ہے، اس کے دسترخوان پر، اس کی زندگی میں فسق کے علاوہ، گناہ کے علاوہ، گناہ کبیرہ کے علاوہ کوئی نظر نہیں آنے والا ہے۔
ابن کثیر اہل سنت کا ایک بہت بڑا مفسر ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ دیکھیں انسان گناہ کرتا ہے، بند کمرے میں گناہ کرتا ہے، دیوار کے پیچھے، پردے کے پیچھے، حجاب کے پیچھے، بند گلی میں کہ کوئی نہ دیکھے، ایک اس طرح کا گناہ ہے۔ ایک اس طرح کا گناہ ہے کہ انسان کھلا کھلا گناہ کرے، مجلس میں گناہ کرے، محفل میں گناہ کرے، بازار میں گناہ کرے، گلی میں گناہ کرے، مجمع عام میں گناہ کرے، ملأ عام میں گناہ کرے، اس کو کہا جاتا ہے معلن الفسق، معلن الفسق، کھلا کھلا گناہ کرنے والا، پرواہ ہی نہیں ہے اس کو گناہ کی، کوئی ٹوکے کوئی اس کو منع کرے، اس کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ جس طرح سے ایک انسان نیک کام کھلا کھلا انجام دینا چاہتا ہے خوشی سے، اسی طرح سے جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو بالکل اسی طرح سے ملأ عام، مجمع عام میں وہ گناہ کرتا ہے۔ تو یہ جو ابن کثیر ہے یہ کہتا ہے کہ یزید بڑے ہو کر اس نے شراب پینا شروع نہیں کیا، وہ شرابی تھا لیکن بچپن سے وہ شرابی تھا، جب چھوٹا تھا اس وقت سے شراب پینے کی اس نے عادت ڈالی ہوئی تھی، ملأ عام میں، مجمع عام میں، دسترخوان پر سب کے سامنے وہ شراب پیتا تھا۔ کیسے ممکن ہے ایک خلیفۃ المسلمین شراب پیے؟ کیسے ممکن ہے جو پیغمبر کی کرسی پر بیٹھے وہ اس طرح کا گناہ انجام دے دے؟ کیسے ممکن ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ یزید شرابی تھا، فاسق تھا، قاتل تھا، محرم کی اس کی زندگی میں کوئی تمیز نہیں تھی، وہ رابطہ جو غیر مشروع رابطہ ہے محرم کے ساتھ، نامحرم کے ساتھ اس نے اس طرح کا رابطہ رکھا ہوا تھا۔ اس یزید کے ہاتھوں جب اسلام آ جائے، اس یزید کے ہاتھوں جب مسلمان آ جائے تو اس اسلام کے اوپر فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ جس کا خلیفہ فاسق بن جائے، جس کا خلیفہ فاجر بن جائے، جس کا خلیفہ معلن الفسق بن جائے، جس کا خلیفہ شرابی بن جائے، جس کا خلیفہ قاتل بن جائے، مسلمانوں کا خلیفہ کون ہے؟ اسلام کا لیڈر کون ہے؟ پیغمبر کی کرسی پر کون بیٹھا ہے؟ وہ بیٹھا ہے جو قاتل ہے، وہ بیٹھا ہے جو شرابی ہے، وہ بیٹھا ہے جو فاسق ہے، وہ بیٹھا ہے جو کھلا کھلا شراب پیتا ہے، گناہ کرتا ہے، محرم نامحرم کی تمیز اس کی زندگی میں نہیں ہے۔ ایسا شخص پیغمبر کی کرسی پر، پیغمبر کے منبر پر بیٹھا ہے تو وہ مسلمانوں کو کس طرح کا درس اخلاق دے سکتا ہے؟ وہ مسلمانوں کو کس طرح سے گناہ سے بچنے کا درس دے سکتا ہے؟ وہ مسلمانوں کو کس طرح سے عقیدے کا درس دے سکتا ہے؟ خود میں جب یہ چیزیں نہیں ہیں۔ دیکھیں امام کا مقصد اسلام کو بچانا تھا، اور اسلام اس وقت یزید کے ہاتھ میں آیا تھا، مسلمانوں کی لیڈرشپ مسلمانوں نے یزید کو بنایا ہوا تھا، اور یزید کی یہ صورتحال تھی۔ ایسے میں اس طرح کی اسلام پر فاتحہ پڑھنے کی ضرورت ہے، اس طرح کی اسلام کی خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کی ضرورت ہے۔